صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، منہاج القرآن انٹرنیشنل UK کے زیر اہتمام مجدد رواں صدی کے عنوان کی سیریز کا پروگرام لے کر آپ کا میزبان سہیل نذیر حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی روحانیت اور اخلاقیات کی تجدید میں کی گئی کوششوں پہ ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے پینل میں 2 مہمان گرامی شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان آپ شاگرد رشید سیدی شیخ الاسلام، گلوبل ایمبیسڈر آف منہاج القرآن انٹرنیشنل، ڈائریکٹر منہاج القرآن لندن، حضرت علامہ صادق قریشی الازہری صاحب۔ میرے دوسرے مہمان پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ آپ نامور اسکالر، تصوف کے رہنما، مختلف ٹی وی چینل پر جلوہ نما ہو کر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ میں منہاج القرآن UK کی جانب سے آپ دونوں مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا۔ پروگرام میں سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے علامہ محمد صادق قریشی صاحب سے۔ علامہ صاحب، ہمیں بتائیے اسلام کی روحانی اور اخلاقی اقدار کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں منہاج القرآن انٹرنیشنل برطانیہ کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجدد رواں صدی کے عنوان سے یہ سیریز شروع کی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت اس میں برکت، خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔ منہاج القرآن برطانیہ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ پھر منہاج ٹی وی کی طرف سے جو پیشکش کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور اپنے جتنے بھی اس پروگرام میں لوگ شریک ہیں ان کو حضور سیدی شیخ الاسلام کی 70ویں سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ ابھی ہمارے ہوسٹ جناب سہیل نذیر صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اسلام کی جو روحانی اخلاقی اقدار ویلیوز کیا ہیں، تو اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین عطا کیا تھا، جو سسٹم عطا کیا تھا، اس میں 2 طرح کی تعلیمات تھیں۔ ایک تعلیمات اس کی ظاہری تھیں، دوسری تعلیمات اس کی باطنی تھیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے اس کو ہجرت کے بعد صرف 8 سالوں کے اندر جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے ذریعے سے لوگ دین میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مناسب کو ادا کرتے تھے، تلاوت آیات کے ذریعے، تزکیہ نفوس کے ذریعے، تعلیم کتاب کے ذریعے، تعلیم حکمت کے ذریعے، اور پھر ان میں جو شناور ہوتے اور بڑے زیرک ہوتے، جو صاحبان ظرف ہوتے، تمام صحابہ صاحبان ظرف ہیں، لیکن ان میں جو پھر مزید قابل ہوتے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تعلیم اسرار بھی دیتے تھے، نالج آف سیکرٹس بھی عطا فرماتے تھے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے 2 طرح کا جو ہے وہ منصب عطا کیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ سورہ حجر میں اس کو فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے وصال فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ جو ہے وہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ذمہ آیا، اور وہ اسے لے کر چلتے رہے۔ اور اس طرح سے اگر نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہم اس میں 2 طرح کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ ایک ظاہری نیابت میسر آئی امت کو، دوسری باطنی نیابت تھی۔ ظاہری نیابت میں لوگوں کو شرعی احکام کا پہنچانا، لوگوں کو اس پر عمل کروانا، نیکی کی طرف انہیں رغبت دلانا، اور باطنی حفاظت جو تھی اس کو ہم تصوف اور احسان کا نام دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو تزکیہ بھی کہا ہے، تصوف احسان بھی کہا ہے۔ تو اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی امت میں وہ لوگ پروان چڑھے جنہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی باطن کی صفائی کی، من کی صفائی کی، تاکہ لوگوں کو اندر سے جو ہے تیار کیا جائے۔ تو یہ وہ اقدار تھیں جو جس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ
सोसाइटी में जो है जिनके ज़रिए से नेकी को फ़रोग मिले, बुराई जो है मिटती चली जाए, दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, अमन का परचम जो है बुलंद हो, खैर को फ़रोग मिले और अच्छे अमाल जो है लोग जो है सेल्फिशनेस से निकल कर जो है लोग बेनोवेलेंस की तरफ आएँ, एहसान की तरफ आएँ और लोगों के हुकूक जो है वो अदा करने वाले बन जाएँ। यानी ये जिसे कहते हैं कि इस्लामी और अखलाकी अक़दार क्या हैं कि वो अक़दार हैं जिनके ज़रिए से जो है खैर फ़रोग पाए और लोगों को जो है बातिन की तहज़ीब जो है वो नसीब हो और इस तरीके से जो है लोग आगे बढ़ सकें। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि रजब का महीना भी चल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो राजस्थान में उन्होंने अपना डेरा लगाया तो दिल्ली में मिलने के लिए आए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को। तो वहाँ जब उन्होंने देखा तो उस दौर के जो एक बहुत बड़े अजीम शख्सियत थी, वो दोस्त भी थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के, तो उन्होंने ज़रा कुछ इजहार किया इस बात का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। तो शेख ने फरमाया कि आप जो है मेरे साथ आ जाएं, चलें, ये दिल्ली छोड़ दें। तो जब दिल्ली छोड़ के लेकर निकले उनको, तो उस वक्त पूरा दिल्ली इंक्लूडेड जो उस वक्त जो बादशाह थे वो भी जो है वो पैदल आपके पीछे आ गए और उन्होंने कहा कि हज़रत दिल्ली को खाली न रहने दें, दिल्ली की इनको बहुत ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है दिल्ली को। तो लिहाजा जो है वो आपने जब ये देखा कि हाँ ये नफसानी मुशाहदा नहीं है, ये जो है वो अल्लाह का अमर है, तो फिर आपने फरमाया कि आप चूँकि मखलूक खुदा जो है वो माइल है और मखलूक खुदा चाहती है उनकी जो है वो इस्लाह की जाए, तो इस तरीक पर जो है वो आपने उन्हें वहीं रहने दिया। ये यूज़ाउ लहुल कुबूल की वो मंजर था जो आप देखना चाहते थे कि कहीं यहाँ नफसानी या शैतानी दखल तो नहीं है। तो लिहाजा इंसान के अंदर जो चीज़ें हैं, नफ्स सेल्फिशनेस है, उससे बंदे को निकाला जाए, इंसान जो है नेकी करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए। तो ये हैं वो अखलाकी वैल्यूज़ जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मबूस हुए थे और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेअसत का मकसद बयान करते हुए फरमाया था कि मैं भेजा गया हूँ किसके लिए, अखलाक की तकमील हो जाए, अच्छी चीज़ें जितनी भी हैं उनको कामिल कर दिया जाए। तो ये हैं वो अखलाकी वैल्यूज़ जिससे सोसाइटी के अंदर वो लोग परवान चढ़ें जो स्पिरिचुअल माइंडेड हों, जिनका मकसद जो है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ हो, ना कि डिमांड ऑफ राइट्स। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं अभी अल्लामा शहजाद मुजद्दिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। अल्लामा साहब, जैसे अल्लामा सादिक रिश साहब ने फरमाया कि तसव्वुफ और एहसान के बारे में आपने गुफ्तगू की, ज़ोर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी आज से 1000 साल पहले फरमाते हैं कि हमसे पहले के ज़माने में तसव्वुफ एक हकीकत थी, फ़कत नाम न था, लेकिन अब नाम रह गया है, हकीकत ना रही। लेकिन 1000 साल के बाद आप देखें ज़माने में तब्दीलियाँ आई, तगय्युर आए और तसव्वुफ का नाम और रस्म उसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो गया। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हुज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम ने तसव्वुफ को रस्म से निकाल कर हकीकत में कैसे बदला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ग्रामी कदर अल्लामा सादिक कुरैशी साहब और नाज़रीन और सामीन मुकर्रम में हमारे मोहतरम होस्ट सोहेल साहब, हज़रत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा है मुझे। आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त, बतस्बीह हो सज्जादा ओ दल्क नेस्त। कहते हैं तसव्वुफ जो है किसी गुदड़ी का, तस्बीह का या सज्जादे का नाम नहीं है, बल्कि तसव्वुफ खिदमत खल्क का नाम। हुज़ूर दाता गंज बख्श सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि खुद तसव्वुफ के इमाम हैं और नब्बाज हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े तसव्वुफ के नुमाइंदा हैं और अकाबिर सूफिया की आपने तर्जुमानी फरमाई। कश्फुल महजूब शरीफ के ज़रिए आपने उस ज़माने में मौजूद अमराज की भी निशानदेही की है और जो बाद में आने वाले ज़माने हैं उनकी भी निशानदेही की, जिसमें से एक बहुत बड़ा मशहूर कौल ये है तसव्वुफ के हवाले से। और ये मसला हर दौर में रहा है क्योंकि हर चीज़ की एक सूरत है और एक हकीकत है।
یہ طے ہے. اور سب سے پہلا تعارف ظاہر ہے صورت ہوتی ہے. تصوف اور صوفیاء کا کمال یہ ہے، حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں فرمایا کہ صوفیاء کرام اس میدان تصوف اور روحانیت میں اترے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں نے اسلام کو صرف صورت سمجھ لیا تھا اور صرف ظاہر سمجھ لیا تھا، صرف جسم سمجھ لیا تھا، جبکہ اسلام جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. اسلام کے پاس فقہ الظاہر بھی ہے، فقہ الباطن بھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے میدان عمل میں اترے تھے کہ اقوال رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افعال رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور احوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ شریعت مطہرہ ان تینوں کا مجموعہ ہے، علم، عمل اور اخلاص، اس کو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جب یہ تینوں چیزیں آپ جمع کر لیں تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنے دین کو مکمل کر لیا ہے اور اب قبولیت یقینی ہو گئی. حدیث جبریل میں بھی دیکھیں تو یہی تینوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے اور پھر احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ توحید و رسالت کی گواہی دیں، آپ پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں، آپ روزے کا اہتمام کریں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور پھر حج. اسی طرح ایمان اور عقائد کی بات فرمائی. اور پھر جب احسان کا پوچھا گیا تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی حضوری کی کیفیت میں ہو، یا پھر یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، مراقبے کی کیفیت میں تم اس کے مشاہدے میں ہو، یا وہ تمہارے مشاہدے میں ہے یا تم اس کے مشاہدے اور مراقبے میں ہو. تو اسلام نے، اور پھر صحیح بخاری میں کتاب العلم میں امام بخاری اس روایت کو لائے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قریشی صاحب نے بھی اشارہ اس طرف کیا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علوم باطنی تلقین فرمائے تھے اور ان کا جو تزکیہ فرمایا تھا نا، آج میں سہیل صاحب یہ بات بھی اس پلیٹ فارم پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بحیثیت مجموعی امت کا اس وقت بڑا عالمیہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم تو تسلیم کیا ہے تمام مکاتب فکر نے بلا تفریق و تمیز، لیکن ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور مزکی ابھی تک شاید اس طرح ڈسکور نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. اور رب کریم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا اور منصب نبوت کا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے وہ یزکی ہم کہہ کے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صرف معلم ظاہری ہی نہیں ہیں بلکہ مزکی باطنی بھی ہیں، اور یہ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. اس کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے اور آج اس کی ضرورت تھی، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ صدیوں سے ہمارے ائمہ اس کے لیے کوشاں ہیں. اور بقول امام قشیری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میدان میں اترے ہی اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام صرف ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ایک ڈسکوری پروسیس ہے جس میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا سفر ہم نے طے کرنا ہوتا ہے، خود شناسی سے خدا شناسی تک پہنچنا ہوتا ہے. تو منہاج القرآن کی تحریک اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو کام ہے اس عہد میں اور اس دور میں، اس کا ایک بڑا اہم پارٹ اور بڑا حصہ جو ہے وہ تصوف کی نشت ثانیہ ہے، اس کا احیاء ہے اور اس کی تجدید ہے. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ علمی سطح پر ہو، کتابی سطح پہ، تحقیقی سطح پہ، تقریری سطح پہ اور عملی سطح پہ، دنیا میں جہاں بڑے جو کام اس وقت ہو رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر صاحب کا اور ان کی تحریک کا بھی ہے، اور اس نظریے کے اوپر فوکس کر کے ہے
जिसमें सबसे अहम बात यह है, काम और भी हो रहे हैं, खानकाहों में अमली काम हो रहे हैं और बड़े काम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं तसव्वुफ के हवाले से, क्योंकि तसव्वुफ हकीकत में किलो काल तो है ही नहीं। तसव्वुफ तो कहने का नाम नहीं, करने का नाम है। और हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो लुब्बे लुबाब ये बयान कर दिया कि जो शख्स तुम्हारे अखलाक में इजाफा करे, हुस्न खुल्क जिसके पास बैठने से तुम्हें हासिल हो, तो समझ लो कि उसने तुम्हारे तसव्वुफ को बढ़ा दिया, तुम्हारी रूहानियत को बढ़ा दिया और उसमें इजाफा। तो हकीकत में यही बात है कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। तो उसके चूँकि बहुत शोबे हैं और बहुत सारे पहलू हैं, उसमें अक़वाल हैं, उसमें अफ़आल हैं और उसमें अहवाल हैं। तो हज़रात सूफिया किराम की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आती है और इसमें फिर तजदीद की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि फ़ी ज़माना जब हम देखते हैं तो तसव्वुफ पर रसूम का और सूरत का गलबा हमें नज़र आता है। डॉक्टर साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने एक तो इस फ़र्क को डिफरेंशिएट भी किया है और डायग्नोज भी किया है, पॉइंट आउट भी किया है और फिर इस पर उन्होंने वर्क किया। असल में तजदीद होती ही यही है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और ये तजदीद खुद इस उम्मत के खसाइस में से है। पहली उम्मतों में तजदीद का कोई कॉन्सेप्ट और तसव्वुर नहीं था और इसका ताल्लुक फिर ख़त्म नबुव्वत से जाके जुड़ता हुआ हमें नज़र आता है। ये चूँकि हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, लिहाजा उनकी उम्मत ही में हर सदी में ऐसे लोगों की अहले तजदीद की ज़रूरत थी। और आज एक बड़ा चैलेंज ये भी है, जो भी तजदीदी काम, रिफॉर्म का काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज तजद्दुद भी बहुत आ गया है, मुतजद्दिदीन भी बहुत आ गए हैं, रिफॉर्मिस्ट बहुत आ गए हैं और हर जगह एक दावा, हर तरह के लोग आ गए, मिक्स हो गए। तो इस शकूक व शुबहात के इस दौर में हमें इस बात को भी समझना है कि तजदीद कोई नई चीज़ पैदा करने का नाम नहीं है। तजदीद पहले से मौजूद दीन जो कुरान और सुन्नत से माखूज है, उसी का एहया है और उसी की तरोताज़गी है, उसी हकीकत को जिंदा करना है जो बाज़ दफ़ा सूरत के गलबे में हमें दबी हुई नज़र आती है। तो इसमें इस वक्त दुनिया में जो बड़े काम हो रहे हैं, उस हवाले से तहरीक मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, जो उनके खिदमात हैं इस हवाले से, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है और बड़ी रेंज में है, उसकी रेंज भी बहुत बड़ी है और हजरात अकाबिर सूफिया से जुड़ा हुआ काम है। सबसे बड़ी खूबी उसमें यह है कि उसमें कोई जिद्दत के नाम पर ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया सिस्टम या नया निज़ाम इस्टेब्लिश कर दिया है, बल्कि जो हमारी रवायत है तजदीद की, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्नल्लाह युबासु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरी उम्मत में हर सदी में अल्लाह से लोग पैदा करेगा। इमाम ने लिखा है इसमें, इमाम सयूती रहमहुल्लाह, इमाम इब्न हजर अस्कलानी और दीगर अकाबिर ने, कि ज़रूरी नहीं कि वो एक ही फ़र्द या एक शख्स हो, वो एक तंजीम भी हो सकती है, एक जमात भी हो सकती है, एक से ज़ायद लोग भी हो सकते हैं और वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और शोबों के लोग भी हो सकते हैं जो दीन में तजदीदी कारनामे सरअंजाम देंगे और उनके ज़रिए दीन के उन हक़ाइक़ का, उन रियलिटीज़ का एहया होगा जो उस वक्त दब गई होंगी। सुन्नत का एहया होगा, शरीयत का एहया होगा और हकीकत का एहया होगा, जबकि वो सूरत की गर्द में और गुबार में दब रही होगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, इसमें कोई शक। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, इंशाल्लाह हम आपकी तरफ वापस आते हैं। जैसा आप फरमा रहे थे कि तसव्वुफ किसी काल का नाम नहीं बल्कि अमल का नाम है। मेरा सवाल अल्लामा सादिक कुरैशी साहब से है। अल्लामा साहब, आप हमें बताइए, हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने रूहानियत और अखलाक के फ़रोग़ और इस्लाह अहवाल के लिए अमली इक़दामात क्या क्या उठाए हैं? आप हमारे नाज़रीन को ज़रा इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल नज़ीर साहब, आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है जो हमारा मौजू चल रहा है, यानी हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम और मिनहाजुल कुरान का जो अखलाक और रूहानियत के हवाले से अहिया का काम है, और मुजद्दिदी साहब ने बड़ी अहम इस पर जो है वो निकात इरशाद फरमाए हैं। तो मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूँ आपके सवाल की रोशनी में। देखिए, मुजद्दिद की ज़रूरत मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ जहाँ से जो है वो अपना मुजद्दिदी साहब ने जो है वो छोड़ा है।
اور مجدد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ جب ویلیوز اقدار وہ جو ہے مردہ ہو جاتی ہیں یا ان میں تجدد ڈال دیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے اگنور کر دیا جاتا ہے اور ان کی جو ظاہری صورت ہے اس کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے اور باطنی صورت تو اس کی باقی نہیں رہتی. تو اس طرح سے جب بھی کسی شے کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ہر صدی کے سرے پر جو ایک ایسی شخصیت کو بھیجتے ہیں جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے وہاں اس کی تجدید کا کام جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ماضی کو دیکھیں تو پہلی صدی میں جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ گیا, بنو امیہ جو ہے وہ مال و دولت کی ریل پیل میں اور اقتدار کے نشے میں جو ہے گم ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن بصری کو پھر روحانی جلا کے لیے جو ہے بھیجا اور انہوں نے اپنی صحبت سے, اپنی واعظ و نصیحت سے وہ جو ہے میدان پیدا کیا کہ لوگوں کے دل پھر اللہ کی طرف جڑنے لگے اور لوگوں میں خوف آخرت اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری اور دوسروں کے حقوق پورے کرنے کا داعیہ پیدا ہوا. اس طرح سے جس دور میں بھی جو جیسی ضرورت پیش آتی تھی ویسی ہستی کو بھیج دیا جاتا تھا. فتنہ خلق قرآن آیا تو امام احمد بن حنبل اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سینہ سپر ہو کر عقائد کی اصلاح کا سامان کر دیا. پھر اگر ہم آگے آ جائیں امام غزالی کے دور میں اور اس کے بعد جو ہے امام راضی ہیں یا امام سیوطی ہیں, یہ سارے پھر اگر اکبر کا دین الہی آ رہا ہے تو اس میں پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے کھڑا کیا, جو 1000 صدی کے مجدد کے طور پر سامنے آتے ہیں اور وہ کس طرح سے جیل میں بیٹھ کر بھی خطوط لکھ رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, جو بادشاہ کے قریب لوگ ہیں ان کے دلوں کو ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ دلوں کی کھیتی جو ہے پھر آباد ہو اور اس کے ذریعے سے جو ظاہری صورت ہے اس نقشے کو بھی جو ہے درست کیا جائے. جیسے امام مالک نے فرمایا تھا کہ من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تزندق اور ومن جمع بینہما فقط تحقق. جس نے صرف جو ہے وہ ظاہر کو سنوارا اور باطن کو سنوارنا بھول گیا وہ شخص گناہ گار ہے, اور جس نے جو ہے صرف باطن کی اصلاح کی بات کی اور ظاہر شریعت کو جیسے مجدد صاحب فرما رہے تھے اس کو اگنور کر دیا تو وہ تو آدمی دوسری طرف چلا جائے گا, وہ تو زندیقیت کی طرف چلا جائے گا. جیسے قدریہ آئے, جس طرح سے جبریہ آئے, اسی طرح سے معتزلہ آئے, خوارج آئے اور اسی طرح سے آج کے دور میں تصوف کے منکرین آ گئے جنہوں نے رسمی تصوف کو دیکھ کے کہا کہ یہ نہیں اسلام کی تعلیمات. تو اس طریقے سے جس نے دونوں کو جمع کر دیا وہ شخص کامیاب ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ہر صدی میں ایسی شخصیات کو جو ہے بھیجا اور یہ فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اس صدی کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے جہاں اور شعبوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا اور اس میں احیاء ریفارم کیا, وہاں پر ریوائیول کا کام ہوا ہے, وہیں یہ اس میں بھی جو ہے تصوف کے اندر بھی, روحانیت کے اندر بھی, اخلاقیات کے اندر بھی جب دنیا جو ہے وہ سیلفشنس کی طرف چلی گئی تھی, مادیت کی طرف چلی گئی تھی, تو اس صدی میں آپ کی کوششوں سے یہ کام جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. کام تو بہت ہمہ جہتی ہے, میں اس میں سے چند سلسلے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. یہ کام 1980 میں شروع ہوا. حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنے خطابات جہاں شروع کیے اس کے ساتھ جو ہے وہ رحمانیہ مسجد ہوتی تھی شادمان لاہور میں, تو ہر مہینے 1 مہینے درس قرآن ہوتا اور 1 مہینے درس تصوف ہوتا تھا, اور ساتھ ساتھ وہ اس میں ڈیولپ کرتے جا رہے تھے. ہم جو اسٹوڈنٹ تھے اس وقت, جو اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے وہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے, تو وہاں درس تصوف. اب میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں گا کہ اس میں جب یہ درس تصوف شروع ہوا تو وہ لوگ جو اس رسمی تصوف کے قائل نہیں تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے کہا, ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے لاہور کا, وہاں باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا اگر تو تصوف اس شے کا نام ہے جو پروفیسر طاہر القادری صاحب پیش کر رہے ہیں تو اس تصوف کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ تصرف 4 لوگوں نے چادریں پکڑی ہوئی ہیں اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ عرس پر جا رہے ہیں ناچتے ہوئے, انہوں نے کہا یہ تو کوئی تصوف نہیں ہے, نہ پہلوں نے اس کی تعلیم دی, نہ کسی نے اس کو جو انڈورس کیا, یہ یعنی رسومات جو ہے بن گئی ہیں.
تو हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने जब तसव्वुफ की असल तालीमात अपने खिताबात के ज़रिए से, क्योंकि जब तक आपका माइंड और आपका दिल जो है वो नहीं बदलता तो आप प्रैक्टिकली उसकी तरफ नहीं आते, तो इस तरीके से पहला आपने सिलसिला जो है वो ये शुरू किया। फिर जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान होती थी, वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट रात को तहज्जुद के लिए उठते और दिन में जो है वो अपना हमा वक्त वुजू से रहते, और रफ़का को भी इस तरह की तालीम जो दी गई और उन्हें जो है रोज़े रखवाना 3 दिन अय्याम 20 के, इसके ज़रिए से तहज्जुद की के बाद महाफिल ज़िक्र और हमा वक्त बावजू रहना। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि जो वक्फा होता है क्लास के दौरान, आप देखते ना कि 3 पीरियड हो गए तो उसके बाद वक्फा होता था। वक्फे में स्टूडेंट जो है चाहते हैं कि चलो कुछ चीज़ खा ली जाए क्योंकि बहुत पढ़ के थक गया जहन। तो हमारे वक्फे में क्या होता था, हम जो है हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की किताब जो है वो वज़ू करते फ्रेश और चाश्त के नफल पढ़ते, और नफल पढ़ने के बाद जो है वो तज़किरे और सोबतें का दर्स होता था, और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम उसमें बनफ्से नफीस शरीक होते ताकि अपनी सोबत का फैज़ भी दें और इल्म का फैज़ भी दें। तो इस तरीके से आपने फिर शब बेदारी का सिलसिला शुरू किया। हर वीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पर शब बेदारी होती, मशाइख आते पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की भर से जो है मशाइख आके वहाँ पर जो है वो तवज्जो देते और वहाँ पर जो है अपनी सोबत से जो है फैज़याब करते। फिर आपने महफिल ज़िक्र नात का सिलसिला शुरू किया ताकि लोगों की रूहों के अंदर जो है वो तब्दीली पैदा हो। फिर इसी तरह से महफिल मीलाद, रबीउल अव्वल आता तो हर तरफ जो है रौनक जो है बन जाती। मुझे याद है कि 30 दिन रबीउल अव्वल के जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान में बिलखुसूस और पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ तंजीमी नेटवर्क बन चुका था वहाँ लोग जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशी इस तरह से पहले भी खुशी मनती थी। मैं इसका इनकारी नहीं हूँ, मैं खुद जो है अपने शहर में देखता था, सिंध का एक छोटा सा शहर है, वहाँ 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलता था, लोग जो है वो बड़ी खुशी का इजहार करते, अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन वो महदूद लोग थे। ये जो अवामी सतह पर चीज़ें पहुंची और एक तंजीमी नेटवर्क के जरिए से पहुंची, इसमें जो है बहुत बड़ा रोल जो प्ले हुआ। और अब आप देखते हैं कि 3 बड़ी चीज़ें इस वक्त जो हमारे सामने हैं, जिसको हम तसव्वुफ, रूहानियत के वाले से और दिल की जिला के वाले से, मन की सफाई के वाले से पेश कर सकते हैं। उसमें पहला क़याम 2005 दिसंबर में हुआ गोशाए दुरूद का, जिसके ज़रिए से अब लोग जो है वो हज़ारों लोग जो है वहाँ से अपनी रूहानी प्यास और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिंक वाबस्ता कर चुके हैं, और वहाँ अब तरबियत का पूरा निज़ाम जो है रखा हुआ है। अब आपको यानी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसकी तस्वीरें जो है लोगों के पास मौजूद हैं, जो लोग भी जाते हैं गोशा नशीनान, सिर्फ एक ग्लिम्स देता हूँ कि वो वहाँ जाके करते क्या है। 10 दिन के लिए 21 लोग जो है पूरी दुनिया से या पूरे पाकिस्तान से अपने नाम देते हैं, और उसके बाद 10 दिनों के लिए उन्हें वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और वहाँ पर फिर उनका 10 दिन वो रोज़े से रहते हैं, इत्काफ में रहते हैं, उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम होता है, और उनमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे का एक जो है वो 7 लोग 8 घंटे के लिए जो है वो उस जो बिल्डिंग है गोशाए दुरूद की वहाँ आकर बैठते हैं, और वो 6 आदमी जो है मिलकर दुरूद पढ़ रहे होते हैं, 7वां आदमी कुरान की तिलावत कर रहा होता है। 8 घंटे कंटिन्यूस दुरूद और सलाम, और एक महवियत का आलम, और एक कहफ का आलम, एक मस्ती का आलम। आप अंदाजा कीजिए इस मादियत के दौर में जहाँ हर तरफ जो है नफ्सा नफसी का आलम है, हर तरह की डिवाइसेस मना है, वहाँ पर कोई नहीं ले जा सकता। बैठकर बस जैसे वो कहते हैं कि दिल ढूंढता है फिर फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। तो ये फिर गोशा नशीनान को जो है वो सनद का मिलना, उनके लिए जब जाते हैं तो उनको सी ऑफ किया जाना, वेलकम किया जाना, उनकी अकोमोडेशन, उनकी सहरी इफ्तारी, ये पूरा। और बिल्डिंग आप जाके देखें तो इस वक्त जो है वो एक अजीब लाहौर में एक नया इजाफा जो है नजर आता है कि ये भी लाहौर के अंदर जो है चीज़ मौजूद है। बिल्कुल मौलाना रूम के नक्शे का जो वो सिलसिला जो बनाया गया है, और उसे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया उसी टीम ने ये गोशा दुरूद की बिल्डिंग बनाई। यानी यूनिक चीज़ें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त युदा लहुल कबूल के ज़रिए से खुद एहतमाम करवा देता है। तो लिहाजा ये गोशा दुरूद का मैंने सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है। और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम बिगनिंग में जब वहाँ तशरीफ फरमा होते हैं, या डॉक्टर हसन, डॉक्टर हुसैन मोयुद्दीन, ये खुद वहाँ पर जो है तकरीब में जब 10 दिन मुकम्मल करके टीम जा रही होती है तो उनको खुद बनफ्से नफीस आकर सनदात भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, तलकीन भी करते हैं। ये वो पुरानी जो खानकाहें थी जिनके ज़रिए से जो है वो तसव्वुफ, रूहानियत, अखलाकियात और वो
चीजें जो है शुरू हुई थी उनको जो है वो उनका अहिया हुआ है, ताकि कोई एक ऐसी जगह भी हो जहाँ जाके, यानी पूरे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पूरा मदीनतुल औलिया है, लाहौर को ले लें, मुल्तान शरीफ को ले लें, फिर इधर बड़े बड़े बुजुर्ग बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हैं। तो ये यहाँ से सारा अहिया तो हो रहा था, लोग जा रहे थे, लेकिन उसको सिस्टम के तौर पर, एक तालीम और तरबियत के तौर पर जो है मिनहाजुल कुरान ने इस सदी में इसको जो है शुरू किया है, ताकि लोग जो है वो इससे फैज़याब हो सकें। फिर उसके बाद सालाना एतकाफ के मंजर को जब हम देखते हैं तो सालाना एतकाफ एक अजीब जो है वो रंग है, जो मुझे याद है कि ये मिनहाजुल कुरान से बल्कि इत्तफाक मस्जिद से शुरू हुआ था, जब हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम इत्तफाक एकेडमी में, इत्तफाक मस्जिद में जुमा का खुतबा देते थे, 1982 की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था और वहां 50 लोग होते थे। मैंने उस एतकाफ में भी शिरकत की है, तो अब जो है उसकी तादाद 50,000 तक जो पहुंच चुकी है, और मुजद्दिदी साहब भी उसमें जो है वो तशरीफ ला चुके हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो वहाँ विजिट कर चुकी हैं। आपको मालूम है तारिक जमील साहब जो तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा नाम है, वो खुद बनफ्से नफीस उसमें आकर सिर्फ ये देखने के लिए आए कि इतने लोग बैठते कैसे हैं, वो करते कैसे हैं। तो लिहाजा जो है ये इस तरीके से जहाँ लोगों की रूहानियत का, अखलाकियात का हिया हो रहा है, वहाँ जो है वो अपना बैनुल मसालिक हम आंगी का फरोग भी वहीं से जो है मिल रहा है। फिर उसके बाद आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस को आप ले लें, आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है वो सालाना जो इंटरनेशनल होती है, और उसकी फिर ब्रांचेस पूरी दुनिया में 92 ममालिक में बन चुकी हैं। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल मैंने सिर्फ 3 गोशे रखे हैं, और उनमें भी डिटेल नहीं दी क्योंकि आपके पास वक्त थोड़ा, मुजद्दिद साहब ने भी अभी बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके जरिए से जो अमली एहया किया जा रहा है ये एक यूनिक चीज़ है, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इसको और उरूज पर ले जाए, और ये जो शुरू हुआ है सिलसिला इसमें और इस्तेहकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा शहजाद साहब आपकी तरफ में आता हूँ। अल्लामा साहब, अगर हम तारीख को देखें तो पहले खनकाही निज़ाम से लोगों की इस्लाह होती थी, लोग सूफिया इकराम की खनकाहों में जाके वहाँ पे सोबत इख्तियार करते और वहाँ उनकी तालीम और तरबियत का सामान होता। अब दुनिया चूँकि सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और आईटी ने इतनी तरक्की की है कि हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में हर तरह की सोबत मौजूद होती है, सोबत नेक भी है, सोबत बद भी है। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने अपने खिताबात के ज़रिए अखलाकियात और रूहानियत की तजदीद कैसे की। आपके जो खिताबात हैं उनकी रिकॉर्डिंग का सिलसिला 1980 से स्टार्ट हुआ है, और इस वक्त खिताब भी एक तरह की सोबत है, तो वहाँ से कैसे अखलाकियात और रूहानियत की अहया होता है, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसके कुछ पहलू तो अल्लामा सादिक कुरैशी साहब ने भी बयान कर दिए, और एक बड़ा अहम पहलू ये भी है खिताबात के हवाले से। हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मजमा आम में खड़ा होकर उनको दीन सिखा रहा हो, उनके अखलाक की तहजीब का सामान कर रहा हो, तो वो उनका मुर्शिद व मुरब्बी है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह जो सैयद ताइफा हैं, आपका अपना ये मामूल था कि आपका मुस्तकिल हल्का आवाज़ होता था, और उसमें अकाबिर जय्यद आपके खुलफा, मुरीदीन और दूसरे शयूख के मुरीदीन भी आके शामिल होते। तो ये हमारी ऊपर से तसव्वुफ की रिवायत का हिस्सा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक पीर का या मुर्शिद का ऐसा कॉन्सेप्ट फिक्स्ड नहीं है कि आप आएंगे और उनकी बैत करके मुरीद होंगे तभी आपको फैज़ मिलेगा। अगरचे ये भी एक मुस्तकिल रिवायत ऊपर से चली आ रही, मेन स्ट्रीम तो यही है, लेकिन तसव्वुफ में ये रिवायत भी मौजूद है कि एक मुर्शिद है, एक मुरब्बी है। मुर्शिद वो है जहां आप सिर्फ बैत करते हैं, आप बाकायदा सलूक की मनाजिल अपने शेख की रहनुमाई में और उस मखसूस और माहौल में रह के, और उन पाबंदियों और उन लवाजमात के साथ जो शेख की तरफ से सलूक की शक्ल में अप्लाइड होती हैं, डिफाइंड होती हैं सलूक में, आप उनको तय करते हैं। जो मुरब्बी है वो गैर मशरूत तौर पर आपको फैज़ भी देता है, आपकी तरबियत भी करता है, और आपको अपने हल्के फैज़ में बैठने की और कस्बे फैज़ की इजाज़त भी देता है। वही एक शक्ल आज जदीद शक्ल में, जैसे आपने कहा, डिवाइसेस हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट है, और जितने भी ये आईटी के ज़राए हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी हमें उसके कायम मकाम के तौर पर सोहबत का काम दे रहे होते हैं। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उस ज़माने में ये काम शुरू किया है जब अभी
یہ تصور اتنا عام نہیں تھا. ہم نے بھی بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں وہ ویڈیو کیسٹس دیکھے جن میں خطابات ہوتے تھے اور لائبریریز ہوتی تھی. لائبریریز سے پھر وہ ایشو ہوتے تھے وہ کیسٹ، اور وہ لے جا کے طالب علم دیکھتے اور سنتے، جن کو ذوق ہوتا، شوق ہوتا. اور پھر آہستہ آہستہ حالات بدلے اور یہ چیزیں سی ڈیز میں آ گئیں، اور پھر لائیو آ گئی ہیں، پھر ڈیوائسز میں آ گئی. تو یہ بھی صحبت کا قائم مقام بھی ہے، اور پھر اس میں جو علم ہے اس کے مختلف شعبے ہیں، یہ ہمیں استاد کا کام بھی دے. تو گویا دیکھنا یہ ہے کہ درس دے کون رہا ہے، مخاطب ہے کون، متکلم کون ہے. متکلم اگر محض ایک سکالر ہے، علم ظاہر کا عالم ہے، تو وہ اتنا ہی خود صاحب باطن بھی ہے، تو اس کا روحانی فیض بھی آگے منتقل ہو رہا ہے اس کے کلام کے ذریعے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنا روحانی فیض جو ہے وہ اپنی کتابوں میں منتقل کر دیا. اب جو بھی طالب صادق ہوگا وہ میری تصنیفات سے بھی، میرے الفاظ و حروف سے بھی وہ فیض یاب ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل ایک برقی رو کی طرح ہے. روحانی فیض جو ہے بالکل ایک برقی رو کی طرح ہے، ایک بجلی کے کرنٹ کی طرح ہے. جیسے وہ کیبل کے اندر، وائر کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے نا، اندر اوپر سے تو وہ سارا کورڈ ہوتا، لیکن وہ جو فیض ہے، روحانی فیض، باطنی فیض، اور جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں اور احسان کہتے ہیں، وہ نورانیت کی شکل میں کنورشن کی طرح سے وہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے دوسرے کے سینے میں، طالب کے سینے میں. تو یہاں زبان سے بھی فیض جا رہا ہوتا ہے، یہاں نگاہ سے بھی فیض جا رہا ہوتا ہے، یہاں سینے سے بھی فیض جا رہا ہوتا ہے. تو اسلام کا یہ کمال ہے کہ اسلام نے آنے والے انسان کی ہر ضرورت، وہ سمعی ضرورت تھی، بصری ضرورت تھی، حواس خمسہ ظاہری کے تابع ضرورت تھی، یا حواس خمسہ باطنی کے ساتھ ریلیٹڈ ضرورت تھی، اسلام نے وہ سارا نظام دیا ہے. آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کو ڈسکور کریں اور تصوف کی اس اصل کی طرف لوٹیں جس کی طرف ہمارے بزرگوں نے ہمیں متوجہ کیا تھا. اور اس کی انتہا یہ تھی کہ آپ اگر کسی بزرگ کی کتاب کا ایک صفحہ کھولتے ہیں نا، تو گویا آپ اس بزرگ کی صحبت معنوی میں چلے جاتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ترمذی شریف حدیث پاک کی کتاب جس کے ہاں موجود ہو، جس کے گھر میں، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں خود جلوہ فروز ہیں. چاہے جائے کہ صاحب کتاب خود آپ سے مخاطب ہو اور خطاب کر رہا ہو. وہ تو کہتے ہیں کہ کتاب بھی صاحب کتاب کی مجلس اور صحبت کا آپ کو فائدہ دیتی ہے اور کام دیتی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خطابات کے سلسلے کو، اور پھر اس کے اندر مختلف سبجیکٹس، اور پھر تصوف اور روحانیت خاص طور پہ اس میں، تو یہاں ہمیں حضرات صوفیہ کرام کی وہ روایت زندہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ صرف اپنے ہی مریدوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے ہر طالب صادق کے لیے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی اس کے فیض کا دروازہ ہمیں کھلا ہوا ملتا ہے. اور حضرات صوفیہ کا تصور اس حوالے سے بڑا وسیع ہے. وہ کہتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور احبہم الی اللہ من انفعہم الیہ، اللہ کے نزدیک ان میں محبوب ترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ مفید ترین اور نافع تر ہے. حضرات صوفیہ کے اس کانسیپٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی منہاج القرآن نے زندہ کیا اور عام کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے تقریری سطح پہ، تحریری سطح پہ اور تدریسی سطح پہ، اور پھر جیسے قریش صاحب نے بتایا، میں نے بھی گوشہ درود شریف وزٹ کیا ہے اور وہ حلقے بھی وزٹ کیے ہیں. چونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے ڈاکٹر صاحب خود وابستہ ہیں، اور حضرت شیخ سید طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کے تربیت یافتہ مرید، شاگرد اور ان کے منظور نظر ہیں. تو لہٰذا وہ فیض بھی قادریہ سلسلے کا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلے کا، اور دیگر سلاسل سے جو ان کو نسبتیں ہیں، وہ فیض بھی یہاں ہمیں کار فرما نظر آتا ہے، اور الحمدللہ خلق خدا اس سے فیض یاب ہو رہی. بہت شکریہ علامہ شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اور علامہ صادق ریش صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمارے پروگرام کے پہلے راؤنڈ کا وقت اختتام پہ پہنچتا ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہمیں تو اور ڈسکشن ابھی بہت سی کرنی تھی، بہت سی باتوں پہ ڈسکشن ہونی تھی، لیکن وقت کی اجازت نہ دی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے امیر تحریک محترم ظہور احمد نیازی صاحب نے. آپ
ایک دہائی سے امیر تحریک برطانیہ منہاج القرآن برطانیہ کی ذمہ داری میں سرگرم عمل ہیں۔ میں آپ کی خدمت کے گزارش پہ کرتا ہوں کہ امیر تحریک آپ بتائیے کہ آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو تجدیدی جو کام ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے فضل و کرم سے شرق سے غرب، شمال سے جنوب، دنیا کے 90 سے زائد ملکوں میں ملت اسلامیہ کی روحانی اور اخلاقی اقدار کی بحالی اور احیا کے لیے اس دور کے عظیم مفکر، مفسر، محدث، مصلح اور مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی قیادت اور رہنمائی میں تحریک منہاج القرآن سرگرم عمل ہے۔ قائد محترم کے عظیم کارناموں میں ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے عقائد کی اصلاح کی۔ امت میں توحید و رسالت کے بارے میں جو شکوک و شبہات، الجھنیں اور افراط و تفریط پائی جاتی تھی ان کا ازالہ کیا۔ دین قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ توحید و رسالت کا صحیح تصور اجاگر کیا۔ یہ عقائد دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں۔ انہی پر ملت اسلامیہ کی بقا، قیام اور ارتقاء کا انحصار ہے۔ ان کی اصلاح کے بغیر انسان اللہ جل شانہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ قائد محترم نے امت مسلمہ کا سرور کائنات، محبوب ربانی آقا علیہ السلام سے بکھرا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ دیا۔ عشق رسول کی بجھتی ہوئی آگ کو پھر سے بھڑکا دیا اور امت کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا کہ ہر انسان کی مغفرت اور بخشش کا مرکز و محور آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت سے مغفرت اور بخشش نصیب ہو سکتی ہے۔ اس جہاں میں امت کی سربلندی، نجات اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ رسول رؤوف و رحیم سے اس کی نسبت کتنی مستحکم ہے، اور آخر جہاں میں بھی امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہو جانے تک جاری رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں ہو۔ شیخ الاسلام نے اکابر اسلاف کے ذخیرہ علم سے استفادہ کرتے ہوئے ملت کی بیداری اور اصلاح اور رب ذوالجلال کو محبوب و مطلوب بنانے کے لیے حقیقی تصوف کا احیا کیا۔ یہ تصور کیا ہے؟ اس کی وضاحت شیخ الاسلام حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مناجات کے حوالے سے کرتے ہیں کہ جس میں وہ ایک روز رب العزت سے عرض کرتی ہیں، اللہم ان کنت عابدک خوفا من نارک فالقنی فیہا۔ باری تعالیٰ، اگر میں تیری عبادت آتش دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھونک دے۔ وَإِن كُنتُ عَابِدُكَ تَمًّا فِي جَنَّتِكَ فَأَحْرِمْنِيهَا، اور اگر میں جنت کے لالچ کے لیے تیرے جناب میں سربجل سجود ہوتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے۔ وَإِن كُنتُ عَابِدُكَ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَلَا تَحْرِمْنِي مِنْ رُؤْيَتِي، اور اگر میں صرف تیری ذات، تیرے چہرہ کریم کے دیدار کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے شرف دیدار سے محروم نہ رکھیو۔ شیخ الاسلام نے واضح کیا کہ تصوف صرف اخلاق حسنہ یا صرف دنیا کی لذتوں اور مسرتوں سے کنارہ کشی یا صرف شب و روز عبادت کرنے کا نام نہیں، اگرچہ وہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے، لیکن وہ ان کے ماں سوا کوئی اور چیز ہے۔
اس کی وضاحت میں وہ ابو سعید الحجار رحمۃ اللہ علیہ سے جب صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جس کے دل کو اللہ پاک صاف کر دے، جس کا دل نور الہی سے لبریز ہو جائے اور جو ذکر الہی شروع کرتے ہی لذت و سرور میں کھو جائے، وہ صوفی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تصوف وَأَن يَمِيتُكَ الْحَقُّ عَنْكَ وَيُحْيِكَ عَنْهُ وَيُحْيِكَ بِهِ، یعنی تصوف یہ کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ کر دے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ تصوف کی منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، صفات مذمومہ کو مٹائے، تمام علائق کو قطع کر دے اور پوری طرح اللہ جل مجدہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کا متولی بن جاتا اور علم کے انوار سے اس کو منور کر دیتا۔ قائد محترم نے واضح کیا کہ یہ ہے تصوف کا وہ مفہوم جس کو اولیاء اللہ اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔ وہ صفا و تزکیہ کی کٹھن مرحلوں کو صدق کے دل سے طے کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں تاکہ آخر کار مشاہدہ کی منزل میں خیمہ زن ہونے کی سعادت حاصل کرے۔ شیخ الاسلام نے بڑی خوبی سے تخلیہ اور پھر تحلیہ کے عنوان سے منزل پر پہنچنے کے لیے اس راستے کی نشاندہی کی ہے کہ جس طرح کسی برتن کو کلی کرنے کے لیے پہلے بھٹی جلا کر آگ پر گرم کیا جاتا ہے، پھر نوشادر سے اسے خوب صاف کیا جاتا تاکہ ساری چکنائی اور میل جو بظاہر نظر نہیں آ رہی وہ بھی دور ہو جائے، پھر کلی کی جاتی ہے تو برتن چمکنے لگتا ہے۔ اگر اس صفائی کے بغیر براہ راست کلی لگا دی جائے تو وہ برتن پر باقی نہیں رہتی، جلدی اتر جاتی ہے۔ گناہ انسان کے دل پر میل کچیل جما دیتا ہے۔ دل کو سیکل کرنے کے لیے پہلے گناہوں کے میل کو اتارنا ضروری ہے، ورنہ رب کے ساتھ دل واصل نہیں ہو سکتا۔ بندہ اللہ سے دل کا تعلق جوڑنا بھی چاہے تو گناہ جو میل ہے وہ جڑنے نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہے، اس کے وصل میں گناہوں کی ناپاکی درمیان میں نہیں رہ سکتی۔ الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں نوجوان شیخ الاسلام کی تربیت کے نتیجے میں پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کے حضور گریہ وزاری میں گزرتی ہیں تو دن اللہ کی خشیت میں گناہوں سے بچنے اور انسانیت کی خدمت میں بسر ہوتے ہیں۔ جو بھی اسلام کی سربلندی کا پرچم اٹھانا چاہتا ہو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ پہلے تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے کٹھن مراحل کو طے کر لے۔ اگر ذرا سی بھی خامی باقی رہے گی تو اس کی ادنی سی لغزش اسلام کے وقار کو سخت نقصان پہنچانے کا باعث بنے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی صحبت میں جاتے تھے جن کا نام ابو ہاشم تھا۔ حضرت سفیان ثوری انہیں حضرت ابو ہاشم الصوفی کہہ کر پکارتے تھے۔ ذرا دیکھیے کہ الصوفی کا لفظ دوسری صدی ہجری میں حضرت سفیان ثوری استعمال کر رہے ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 13 صدیوں سے ملت اسلامیہ کے تمام اکابرین انہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آج ہمارے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سلفی یا حنبلی یا کہلواتے ہیں وہ تصوف کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ذرا دیکھیے کہ صوفی کا لفظ اتنے بڑے محدث اور فقیہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ریا کی دقیق باتوں سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا تھا اگر ابو ہاشم صوفی کی صحبت میں نہ بیٹھتا۔ گویا صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی ریا اور اس کی تفصیلات کے راز کھلتے ہیں۔ حال دل ایک نعمت ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی ہے۔ قیل و قال کرنے والے بالآخر صاحب دل بن جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب آقا علیہ السلام سے ایک دعا ایسی منگوائی کہ اہل اللہ کی محبت کو اعمال پر مقدم کر دیا. چنانچہ حبیب نے اپنے رب سے یوں مانگا، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یبلغنی حبک، اور جو اعمال آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں ان کا بھی سوال کرتا ہوں. تو دیکھیے کہ اللہ کی محبت مانگنے کے لیے پہلے اہل اللہ کی محبت مانگی، پھر اعمال کی محبت کی بعد میں دعا کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحبت اولیاء سے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے. اللہ والوں کی محبت سے جہاں دل میں رقت، تواضع و انکساری اور فنائیت کی شان پیدا ہوتی ہے، وہیں علوم و معارف کے دروازے بھی کھلتے ہیں. شیخ الاسلام نے یہ بھی واضح کیا کہ تصور پر اعتراض کرنے والے عموماً یہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں اور ناخواندہ لوگوں کا مسلک ہے. جو لوگ زیور تعلیم سے آراستہ اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں ید طولہ رکھتے ہیں، وہ تصوف کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. یہ اعتراض نظرات کی لا علمی اور کم نظری پر دلالت کرتا ہے. اکابر صوفیاء اپنے زمانے میں علم و فضل میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. وہ اپنے ہم عصر علماء اور فضلاء پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے. زیادہ عشق اور محبت الہی پر قدم رکھنے سے پہلے وہ ظاہری علوم میں مہارت اور کمال حاصل کرتے. حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت مجدد الافسانی، شیخ احمد سرندی، غرض کس کس کا نام لے، وہ سب نہ صرف اقلیم فقر و درویشی کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم و فضل کے بھی تاجدار تھے. کون ان حضرات پر اور ان کی خلفاء پر جہالت کی تہمت لگا سکتا ہے؟ آج کے دور میں عموماً جب اسلام کی تبلیغ کے لیے تحصیل علم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا ہے اور ریاضت و مجاہدے کو غیر ضروری بلکہ خلاف اسلام امر قرار دیا جا رہا ہے، تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہ نہ ان لوگوں کے کلام میں اثر ہے، نہ ان کے وعظ و نصیحت کا کوئی نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. قدم قدم پر ان کی اخلاقی کمزوریاں عیاں ہوتی رہتی ہیں. ان کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ ان کی محفلیں کیوں ویران رہتی ہیں اور شیخ الاسلام کی مجالس میں کیوں کر ہزاروں لاکھوں لوگ امٹ کر آتے ہیں. شیخ الاسلام برسہ برس سے حقیقی تصوف کو اجاگر کرتے ہوئے واضح کرتے آئے ہیں کہ صوفیہ نے دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں کی ہے بلکہ دنیا کی محبت میں کھو جانے سے منع کیا ہے. رہبانیت کو عیسائیوں کے ایک گروہ نے مقصد حیات بنا لیا تھا. صوفیہ کے ہاں اس قسم کا کوئی تصور نہیں. انہوں نے شادیاں کی، ان کے اہل خانہ تھے، ذاتی مکانات تھے، مزروعہ اراضی تھی. اور شیخ الاسلام کی یہ نصیحت یاد آتی ہے کہ دنیا اور مال و زر کو جیب میں رکھو، دل میں نہیں. اور ایسی بندوں کی تعریف میں رب العالمین فرماتا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی یہ وہ مردان پاک باز ہے کہ نہ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے نہ خرید و فروخت. حق تعالیٰ کو یاد کرنا تمام عبادتوں کی جان اور خلاصہ ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اگر فلاح کی امید رکھتے ہو تو کثرت ذکر اس کی کنجی ہے. شیخ الاسلام کی ہدایت اور تربیت کے نتیجے میں آج دنیا کے طول و عرض میں ہر ہفتے سینکڑوں کی تعداد میں مجالس ذکر میں ہزاروں افراد شریک ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امر پر حسرت نہ ہوگی
مگر ان ساتوں پر جو یاد الہی سے غفلت میں گزر گئی. ذکر کے 4 درجے ہیں اور ان محافل اذکار میں درجہ بدرجہ انہیں ترقی کی جانب مائل کیا جاتا ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ زبانی ذکر ہو اور دل غافل ہو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہو مگر قرار نہ پکڑے. دل کو تکلف کے ساتھ ذکر کے ساتھ مشغول کرنا پڑے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں اس طرح متمکن اور غالب ہو جائے کہ کسی اور کام کی طرف تکلف سے اسے مشغول کرنا پڑے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ جس کا ذکر ہے وہ دل میں بس جائے، اس طرح کہ دل میں کسی اور چیز کی گنجائش ہی باقی نہ رہے. عشق کی اس کیفیت کو صوفیاء رضوان اللہ تعالی اجمعین فنا اور نیستی کہتے ہیں. یعنی جو کچھ ہے وہ اس کے ذکر سے نیست ہو گیا، بلکہ اپنے تئیں بھی بھول گیا. اس حالت کو پانے والوں کو موت محبوب ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. چنانچہ تمام محافل ذکر میں مراقبے کا اہتمام کرایا جاتا ہے تاکہ دل حق تعالیٰ سے جڑا رہے اور کبھی غافل نہ ہو. کیونکہ سب عبادتوں کا خلاصہ اور ذکر حقیقی یہی ہے کہ امر نوائی میں حق تعالیٰ کو یاد رکھے اور گناہوں سے ہاتھ کھینچ لے. شیخ الاسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ صوفی ہونے کا جو دعوے دار طریقت کو شریعت سے الگ کرتا ہے وہ دھوکے باز ہے. اکابر اور صوفیان نے اپنے عمل سے اور اپنی کتب میں شرح و بسط سے واضح کیا ہے کہ صوفی کے لیے کتاب و سنت کے ارشادات پر عمل پیرا ہونا کامیابی کے لیے شرط اول ہی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہر شک و شبہ کو مٹا دیتا ہے کہ یہ راہ تو وہی شخص پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بڑھاتا ہے تاکہ نہ شبہات کی گڑھوں میں گرے نہ بدعت کے اندھیروں میں پھنسے. آج امت مسلمہ جس صورت سے زوال پذیر اور انحطاط پذیر ہے اور اپنی اخلاقی اور روحانی اقدار کو فراموش کر کے ایسے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے جہاں سے ابھرنا اللہ رب العزت کی خصوصی فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اس گھڑی میں شیخ الاسلام اپنی علمی، روحانی اور عملی صلاحیتوں کو بروئے لا کر امت کو اس گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے کوشاں ہے. اکابر صوفیاء کی پاکیزہ زندگی کا مرقع پیش کرتے ہوئے وہ خلوص، اعلیٰ حوصلے، جرأت، قناعت، استغنا، سخاوت اور ہر انسان سے بے پناہ ہمدردی کے ساتھ نہ صرف امت مسلمہ کو خواب گراں سے بیدار کر رہے ہیں بلکہ پورے بنی نوع انسان کی خدمت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوشاں ہے. آخر میں شیخ الاسلام کے ارادت مندوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر بیشتر لوگ ارادت کا اظہار تو کر دیتے ہیں لیکن ہر ایک ارادت میں پختہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مقصود حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ فیض کامل حاصل کرنا چاہتے ہیں، شیخ کے انوارات جذب کرنا چاہتے ہیں، ظاہر و باطن کو منور کرنا چاہتے ہیں تو کامل عقیدت اور محبت کے ساتھ شیخ کی صحبت میں رہنا ہوگا. دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، شیخ کی گراں قدر تصنیفات اور خطابات کے ذریعے آپ ان کی صحبت سے استفادہ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں منہاج القرآن انٹرنیشنل کی مجالس، محافل اور حلقات ہوتے ہیں ان میں شیخ کے فضولیات جاری رہتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم ان سے کتنا استفادہ کرتے ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے اور دنیا و آخرت میں ہمیں صالحین میں شمار کر لے بجائے سید القونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جی ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک قول آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے آپ رہیں تو اس زمانے میں، مگر اپنے اوپر حال پہلے زمانے کے لوگوں کا طاری کر لیں۔ یعنی کہ اگر زمانہ باہر بے امنی کا ہو مگر آپ کا دل، آپ کا قلب اللہ کے ساتھ راحت و امن میں ہو، جیسا کہ ہم آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں، پینڈیمک کا زمانہ ہے اور ہر طرح سے آزمائش کا زمانہ ہے، تو اس صورتحال میں ہمارا دل اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پینڈیمک میں بھی ہمارا دل سکون اور اطمینان میں ہوگا۔ میں آخر میں حضور قبلہ حضور کی طرف کی نظر ایک شعر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔